السلام علیکم۔ آج میں آپ کو جی میل کے بارے میں تھوڑی سی گائیڈ لائن دینے لگی ہوں کہ جی میل پہ آئی ڈی بنانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور اس سے آپ کو کہاں کہاں بینیفٹس ہو سکتے ہیں۔ آئی ڈی بنانا از جو ہے نا بہت اٹ از اے ویری ایزی ٹاسک، ٹھیک ہے۔ یو کین ایزیلی type www.google.com if you're not aware of making a Gmail account or something like that۔ اگر آپ کو جی میل اکاؤنٹ بنانا نہیں آ رہا ہے، آپ کو کچھ نہیں پتہ اس چیز کے بارے میں، آپ بالکل زیرو ہیں، تو گوگل آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ نے صرف www.google.com پہ کچھ نہ کچھ ٹائپ کرنا ہوتا ہے سرچ کرنے کے لیے، اپنی نالج کے لیے، تو وہاں پہ آپ صرف جی میل ٹائپ کر دیتے ہیں تو سیدھا کیونکہ گوگل کی اپنی چیز ہے یہ، تو سیدھا آپ کے پاس وہ چیز آ جائے گی۔ اب یہ جیسے میرا ان باکس کھلا ہوا ہے تو اس پہ یہ آپ کو ایک ای میل کھلی ہوئی نظر آ گئی اور اس میں مجھے کوئی نہ کوئی میسیج دیا گیا کہ آپ رجسٹریشن کریں، آپ کی ویریفیکیشن ہونی باقی ہے، کچھ بھی اینی تھنگ۔ جی میل کا بیسک جو پرپز ہوتا ہے دیٹ از مینلی کہ آپ اپنی سی وی کے اوپر جو آپ ای میل آئی ڈی دیتے ہیں، اس ایرر کے لیے سوری، جو اپنی ای میل آئی ڈی آپ اپنی سی وی کے اوپر دیتے ہیں، وہ آج کل جتنے بھی ریکروٹرز ہوتے ہیں، یعنی کہ جن لوگوں نے آپ کو ہائر کرنا ہوتا ہے، ہائرنگ مینس کہ جب آپ نوکری کرنے کے لیے جاتے ہیں مارکیٹ میں تو آپ سے اتنے سوالات شاید نہ کیے جاتے ہیں جتنے آپ کی سی وی دیکھ کر ان کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو بہت ساری چیزوں میں جب سی وی کا میٹر آتا ہے، سی وی کا معاملہ آ جاتا ہے، تو اس سچویشن میں پھر گوگل جو ہے نا اس کا آئی ڈی بہت میٹر کرتا ہے، اس کی ویلیو، اس کی ورتھ، اس کی قدر و قیمت آپ کہہ لیں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے مارکیٹ میں جن لوگوں کے جی میل آئی ڈیز ہوتے ہیں وہ اپنے آئی ڈیز کو پروفیشنلی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، پروفیشنلی یعنی کہ کاروبار کے لیے یا کمائی کے لیے یا کسی جاب کے لیے، نوکری کے لیے۔ تو جو لوگ جی میل کی بجائے ہاٹ میل یوز کر رہے ہیں، یاہو یوز کر رہے ہیں یا کوئی اور چیزیں وغیرہ یوز کر رہے ہیں، ان کو کافی ایشوز آتے ہیں، کیونکہ جب ریکروٹرز ان کی سی وی دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ پروفیشنل نہیں ہے۔ تو اس لیے بیٹر ہوتا ہے کہ آپ جی میل پہ جائیں، جی میل پہ اکاؤنٹ لاگ ان کریں اور آپ کی ورتھ ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ جی میل آپ کو آفر کرتا ہے گوگل پلس۔ گوگل پلس بھی آپ کو پتہ ہے جی میل گوگل کا اپنا ہے، تو اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ گوگل سے بڑا سرچ انجن کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا، بینگ بھی اس لیول پہ نہیں آتا، یاہو بھی اس لیول پہ نہیں آتا جتنی اسٹرانگ ورڈ گوگل کی ہے۔ آپ نے کوئی ریسرچ آرٹیکلس سرچ کرنے ہیں، آپ نے کچھ ریسرچ پہ کام کرنا ہے، آپ نے کوئی بھی چیز ڈھونڈنی ہے، جو کی ورڈز آپ گوگل پہ انٹر کرتے ہیں موسٹ پروبیبلی اتنے اچھی فیڈ بیک آپ کو دوسرے سرچ انجنس نہیں دیتے۔ تو یہ چیز ہے کہ آپ بہت کیئرفل رہیں کہ جب آپ نے آئی ڈی بنانا ہے، گوگل کے تھرو یہ فائدہ ہو جاتا ہے، آپ ایزیلی سرچ ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ آپ کی کوئی ورڈ ہو، آپ کو کچھ سمجھا جائے، تو گوگل کا اپنا جو جی میل ہوتا ہے اس کو استعمال کریں۔ دوسرا ایک تو یہ آئی ڈی ہے اس کا جس میں آپ کو ان باکس نظر آ رہا ہے، اس میں ایک پرائمری سیکشن ہے، ایک سوشل سیکشن ہے، ٹھیک ہے، ایک پروموشن سیکشن ہے، 3 سیکشنز آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو کچھ اسٹارڈ والی چیزیں نظر آ رہی ہیں جس میں میں نے کچھ نہیں کیا ہوا، کچھ سینٹ ای میلز ہوں گی، ٹھیک ہے، کچھ ڈرافٹس ہوں گے، اس طرح بہت ساری چیزیں کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ مور کی آپشن آ جاتی ہے۔ دوسری چیز جس کو اکثر ہم لوگ نگلیکٹ کر دیتے ہیں وہ یہ ہے، یہ آپ کو سائن ایک نظر آ رہا ہوگا، یہ 9 ڈبے بنے ہوئے ہیں اور ان کا کیا کام ہے یہ آپ کو دیکھ کے پتہ چل جائے گا۔ اب یہ ایک پروفائل ہے گوگل پلس کی، ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ کچھ بھی پوسٹ کریں گے، گوگل نے اس کو 2 منٹ نہیں لگانے اور اس کو انٹرنیٹ پہ لے آنا ہے، ایزیلی سرچ ہو جائے گا، اس پہ
سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی آپ کو ضرورت نہیں، کیونکہ وہ کام گوگل کا ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گوگل کا جو ایک سروس ہے blogger.com، اس کو بھی ایزیلی سرچ کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ گوگل کا اپنا ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ہوں جو گوگل والوں کو بھی پسند نہ ہو، تو موسٹ پروبیبلی وہ اس کو بین ہی نہ کر دیں۔ اگر آپ ایڈسنس لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں، میں نے کئی دفعہ یہ مسٹیک کی کہ میں نے اپنا جو آئی ڈی وغیرہ تھا اس کو پراپرلی مینیج نہیں کیا۔ دوسری میرے سے یہ مسٹیک ہوئی کہ میں نے جب بلاگر پہ بلاگز وغیرہ بنائے تو میں نے کوئی میرا پوسٹ اردو میں تھا، کوئی عربی میں تھا، کوئی انگلش میں تھا، کوئی مکس لینگویج میں تھا، کسی میں خالی امیجز تھے، کوئی اسپیسیفک ٹاپکس نہیں تھے، کوئی اسپیسیفک انفارمیشن نہیں تھی۔ کچھ پوسٹ ایسے بھی ہوتے تھے میں نے کبھی فیس بک سے کاپی کر لیا، کبھی کہاں سے کاپی کر لیا، کیونکہ ایکچولی میں نے کبھی بلاگنگ کو اس پرپز سے یوز ہی نہیں کیا تھا کہ میں ایڈسنس لگا سکوں۔ وہ تو میں نے ٹرائی کرنے کے لیے جب اس پہ لگانے کی کوشش کی تو انہوں نے میرا اکاؤنٹ ہی ریسٹرکٹ کر دیا تھا کہ مطلب میں اپلیکیشن دوبارہ نہیں بھیج سکتی تھی، آلدو میں نے میرا ایڈسنس اپروو بھی نہیں کیا تھا۔ اینی وے، لیکن اب جا کے یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ ایڈسنس جو ہے وہ بلاگر پہ لینے سے بہتر ہے بندہ اپنی ویب سائٹ بنائے ایزیلی اور اس کے تھرو اپنا ایڈسنس کر لے، اور اس سے بہت ہی فائدہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ ایزیلی سرچ ہو جاتی ہے۔ اچھا، کمنگ بیک ٹو مائی ٹاپک، یہاں پہ کچھ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ ایک یہ پلے ہے، یہ گوگل پلے ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ ٹیبس ہیں یا کروم بکس ہیں یا اینڈرائڈ سیل فونس ہیں تو یہ اس پہ کام کرتا ہے۔ اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وٹ ایور سافٹ ویئر یو وانٹ ان اینڈرائڈ کوڈنگ، جو سافٹ ویئر آپ کو کوڈنگ اینڈرائڈ میں چاہیے ہو وہ آپ ادھر سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔ یہ گوگل کی سرچ ہے، یعنی کہ یہاں پہ آپ اے ٹو زی کچھ بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ گوگل کا جی میل جو بھی کھلا ہوا ہے اس وقت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، mail.google.com۔ یہ نیوز ہے کہ ریسنٹلی مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، مارکیٹ میں یہاں پہ سینس لے رہی ہوں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کسی بھی ملک کے بارے میں جاننا چاہیں یہ نیوز آپ کو انفارمیشن دے گی۔ زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو آئیڈیا تو ہو گیا ہوگا۔ زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے، گوگل ڈرائیو کہتے ہیں اسے، اور اس کے بارے میں اپنا ایکسپیرینس اگر شیئر کروں، مجھے یہ اس وجہ سے فائدہ مند لگا کیونکہ میرے پاس ایک وقت ایسا بھی ہوا تھا کہ میں مارکیٹ وغیرہ جا نہیں پائی تھی، سی ڈی وغیرہ نہیں لا سکی تھی، اور عام طور پہ میں انٹرنیٹ سے اگر سافٹ ویئر وغیرہ ڈاؤن لوڈ کرتی ہوں تو اس کے کریکس وغیرہ مجھے مل نہیں پاتے، یا مل بھی جائیں تو مجھے ٹرسٹ نہیں ہوتا کہ وہ کریک ورژن کے وائرسز نہ نکل آئیں۔ تو اس سورس نے مجھے یہ فائدہ دیا ہے ایکچولی کہ اس کی وجہ سے میں نے ورڈ کا آلٹرنیٹیو ڈھونڈ لیا، یعنی کہ اس کے تھرو میں ایزیلی کوئی بھی ورڈ کا کام، کوئی بھی ایکسل کا کام، کوئی بھی پاور پوائنٹ کا کام کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ فار ایگزامپل یہ ادھر لکھا ہوا ہے کریٹ، یہ ان لوگوں کے لیے میں بتا رہی ہوں جن کے پاس مائکروسافٹ ورڈ اویلیبل نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی وجوہات آئی جاتی ہیں، اور فیمیلس کے کیس میں عام طور پہ کیا سین ہوتا ہے کہ کوئی بھائی اویلیبل نہیں تھا، ابو اویلیبل نہیں تھے، یا ان سم کیسز اگر وہ مدرز ہیں وہ تو جو ہے بیٹا اویلیبل نہیں تھا یا ہسبینڈ اویلیبل نہیں تھے، تو دیر آر سیورل ریزن۔ پھر بہت سارے ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ فیمیلس کہیں کہ بھائی ہم کنوینس نہیں ارینج کر سکے، کافی ایشوز آئے ہیں، تو اس وجہ سے ہو جاتی ہیں پرابلمس وغیرہ، تو ان لوگوں کے لیے بیسٹ سولوشن ہے۔ لیکن اس کا ایک ڈرا بیک ہے، آپ کا انٹرنیٹ جب آف لائن ہوگا یہ نہیں چل رہا ہوگا، یعنی کہ اس طرح تو اپیرنٹلی آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو تو یہ شو ہو رہا ہوگا آپ ٹائپنگ کرے جا رہے ہیں، لیکن جب انٹرنیٹ چل رہا ہوتا ہے یہ آٹو سیو کرتا ہے ہر فائل کو۔ اگر آپ اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ آپ ٹائپنگ کر رہے تھے، بعد میں آپ کو براؤزر کسی وجہ سے آف ہو گیا یا کچھ بھی اور انٹرنیٹ نہیں چل رہا تھا، تو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ آپ کا کام سیو ہو گیا تھا۔
انٹرنیٹ لازمی چل رہا ہونا چاہیے، لائک ان مائی کیس یہ وائی فائی اگر چل رہا ہے تو اس کو یہ سائن آ رہا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے، تو آپ کا بھی انٹرنیٹ چل رہا ہونا چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ میری کچھ فائلز پڑی ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرائی دا نیو ڈرائیو، ویو بین ورکنگ ہارڈ ٹو کریٹ اے کلین فاسٹ فریش ایکسپیرینس فار یو۔ چلیں ہم یہ ایکسپلور کر لیتے ہیں، ہم کر دیتے ہیں ٹیک می ٹو دا نیو ڈرائیو، لیٹ سی کہ انہوں نے اور فردر کیا چینجز کر دیے۔ گوگل ڈرائیو جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی فائدہ مند ہے، امپلائیز کے لیے بڑی فائدہ مند ہے، بزنس پیپل کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ امپلائیز کے لیے ایسے ہے کہ وہ لوگ اپنے ڈاکیومنٹیشن اس کے تھرو کر سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی اپنی ڈاکیومنٹیشن اس پہ کر سکتے ہیں، بزنس مین یا بزنس ویمن جو ہیں وہ بھی ڈاکیومنٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو، لیکن بزنس ویمن ان کو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے تھرو وہ اپنے سارے فائنینشیل اور ڈیٹا بیس وغیرہ جتنے بھی ریکارڈز ہوتے ہیں ان کو اسٹور کر لیتے ہیں، اور اس کے اندر تھوڑا سا ہی آؤٹ لک چینج ہوا ہے، آج سے زیادہ چینج نہیں ہوا، لائک پہلے کچھ تھا اب کچھ ہے، اتنا کوئی میجر ڈفرینس نہیں ہے۔ آپ جب کسی فائل کو اوپن کرتے ہیں تو آپ اس کے اوپر ایک دفعہ کلک کرتے ہیں، وہ آٹومیٹیکلی ڈسپلے شو ہو جاتا ہے آپ کو، اور اس کے بعد یہ آپ نے جو دیکھا ہے شیئرڈ ود می، یہ کوئی اور بندہ آپ سے گوگل ڈرائیو کا لنک شیئر کرتا ہے جو آپ کے جی میل ان باکس میں چلا جاتا ہے، آپ کو ایک پراپر میسج آتا ہے جس میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھی یہ لنک ہے اس کو اوپن کریں۔ جب آپ اسے اوپن کرتے ہیں تو سم ٹائمز ایسا لکھا آتا ہے کہ یہ یو ڈونٹ ہیو پرمیشن ٹو اوپن دس فائل، ٹھیک ہے، تو ان دیٹ کیس آپ کو اس بندے کو ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ پلیز الاؤ می ایکسیس ٹو دس فائل بیکاز آئی ایم انیبل ٹو اوپن اٹ، کیونکہ مجھے اس فائل کو اوپن کرنے کا ایکسیس دیں، مجھے یہ فائل کھل نہیں پا رہی۔ اچھا، یہ گوگل ڈرائیو کا آپ کو میں نے تھوڑا سا اوور ویو دے دیا ہے کہ گوگل ڈرائیو کی کیا ورتھ ہے، جی میل کی کیا ورتھ ہے۔ اب تھوڑا سا میں گوگل کے بارے میں ہلکا سا بتا دوں۔ گوگل ایک بہت واسٹ قسم کی آپ کہہ لیں پلیٹ فارم ہے جس کے تھرو آپ گوگل پلس کو ٹچ کر رہے ہیں، جی میل آپ کے پاس ایک ای میل آئی ڈی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اسی گوگل کے تھرو ایڈ سینس پہ کام کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ انٹرنیٹ سے ارننگ کر سکتے ہیں۔ بلاگر ہو، یعنی کوئی بلاگ بنا ہے آپ کا یا کوئی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے، آپ اس پہ گوگل والوں کو ریکویسٹ کرتے ہیں جسے ہم ایڈسنس کہتے ہیں، کہ اب انہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آؤ ہماری ویب سائٹ دیکھو، اس کو اپروو کرو۔ جب وہ اپروو ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، آپ کو ٹائم ٹو ٹائم کوڈس بھیجتے رہتے ہیں HTML کے، جو آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ لگانے ہوتے ہیں۔ اس سے آپ کو ان کے کچھ رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں جو ہمیں ہر حال میں فالو کرنے ہوتے ہیں، اگر وہ فالو نہ کریں تو ID بین ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس سے کافی ارننگ ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایڈورڈس ایک پروگرام ہے جس میں آپ خود سے اپنی پروموشن وغیرہ کرتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، کوئی گگز وغیرہ آپ کے فیور پہ پڑ رہے ہیں، یا کوئی ویب سائٹ ہے آپ کی، یا فری لینسر کا کوئی چیز ہے، پروجیکٹ ہے، کچھ بھی آپ وہاں پہ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اینی تھنگ، اس پہ آپ وہ لگا دیتے ہیں ایڈورڈ، اور وہ لوگوں کو شو ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کے ویب سائٹس وغیرہ پہ چلا جاتا ہے کہ اچھا یہ پروموٹ میں آ رہا ہے۔ اس میں بہت سارے کام ہیں جہاں پہ گوگل ان ہوا ہوا ہے، تو ہم سوشل میڈیا کو ورتھ کو کسی صورت ڈینائی نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑی بیوقوفی ہوتی ہے اگر ہم یہ کہیں کہ سوشل میڈیا تو ہے ہی غلط۔ یوٹیوب کی ورتھ سب واقف ہیں اس چیز سے، یوٹیوب پہ آپ ایسی ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں جو عام طور پہ آپ میڈیا وغیرہ پہ نہیں دیکھ سکتے۔ بہت ساری ایسی فیکٹرز ہیں جہاں پہ آپ کو یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کی کیا ورتھ ہے۔ تو سب سے زیادہ ٹاپ رینکنگ پہ جیسے چیز جا رہی ہے وہ گوگل ہے، اور اگر ہم گوگل کا سارا نیٹ ورک اور اس کی ساری ورکنگ انڈرسٹینڈ کر لیں تو ہم لوگوں کو اس چیز کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آگے کہیں بھی ہم لوگ اس فیلڈ میں اگر کام کرتے ہیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی۔ آئی ہوپ میں نے اپنی بات کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے، اور اگر پھر بھی کوئی کوئریز ہیں تو انشاءاللہ اس چیز کی نیکسٹ سیریز میں کروں گی، یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ۔
اور امید ہے آپ کو اس چیز سے کافی فائدہ ہوگا. میری کوشش یہی ہے.